میں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی اپیل 2023 کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، قربانی کا جب مہینہ آتا ہے، قربانی کا جب موقع آتا ہے تو ہم تمام ہی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم راہ خدا میں قربانی کریں، اور اس کے پیچھے یقیناً فلسفہ وہی ہے قربانی کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یقیناً فلسفہ یہی ہے کہ اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم آج تک قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، چونکہ وہ جو واقعہ قربانی کا تھا وہ رب تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا اور بندگی کا ایسا نمونہ تاریخ میں ہمارے موجود ہے کہ اسے نہ صرف ہم نے بلکہ رب تعالیٰ نے بھی اس کو اس قدر پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اس چیز کو لازم و ملزوم کر دیا کہ وہ سنت کی ادائیگی کریں، اور اسے ہم اس نام ہی سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آج جو نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ KGN ہی کے حوالے سے ہے کہ جہاں ہم قربانی اس سنت کی ادائیگی کے لیے کرتے ہیں، آج کا زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گیا ہے، معاشی اعتبار سے ہم جو دنیا کی ڈائنامکس ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہیں، تو آج کے زمانے میں ہم جہاں قربانی کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ نہ تمہارا خون نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وہ تمہاری نیتیں ہی ہیں، تو ہم یقیناً اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ جہاں ہم اپنے گھر پر قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس قربانی میں ایثار کا جذبہ بھی شامل کریں، اس قربانی میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی شامل کریں، اس قربانی میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بھی شامل کریں۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات یہ بتاؤں کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس جو لوگ بستے ہیں، وہ تقریباً ہماری جیسی ہی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں کہ آپ جس گلی میں رہتے ہیں، اگر وہاں پر 20 گھر موجود ہیں تو کم و بیش اس میں سے 15-16 گھر ایسے ہوں گے جو قربانی کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اس بلڈنگ میں اگر کوئی 20 خاندان رہائش پذیر ہے تو 14، 15، 16 خاندان جو ہے وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے بہت سے علاقے، اس مملکت خداداد پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پورا گاؤں قربانی ادا کرنے سے قاصر ہے، پوری بستیاں قربانی ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ہم آس پاس ہی بانٹ سکتے ہیں، ان دور دراز علاقوں میں تو بانٹ نہیں سکتے۔ تو KGN ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ جہاں ہم اپنے گھر پر قربانی کر رہے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک قربانی KGN کی وساطت سے بھی کر لیں، وہ چاہے پوری گائے ہو، ایک بکرا ہو، یا گائے میں کچھ حصے لے لیں، 1-2 حصہ لے لیں، 3 حصے لے لیں، تاکہ یہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچایا جا سکے جو دور دراز رہتے ہیں۔ پہاڑوں پر چھوٹی بستیاں، ہمارے والنٹیئرز ہمیں یہ اطلاعات دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کوئی دور دراز کا گاؤں ہے، 40 گھرانے پر مشتمل وہ گاؤں ہے، اور پورا ہی گاؤں ہی غریب ہے اور کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم اس موقع پر وہ اس نعمت سے لطف اندوز ہو جائیں گے، وہ گوشت وہ بھی استعمال کریں گے، ان کے بچے بھی استعمال کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ KGN قربانی کی یہ سہولت اس مرتبہ کراچی میں، کوٹری میں، پاک پتن میں اور دیگر علاقوں میں مہیا کر رہا ہے۔ ریٹ لسٹ ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو 16,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 1,12,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اگر آپ ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو 28,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، اور طریقہ کار بھی بڑا آسان ہے۔ آپ نے صرف ہماری ویب سائٹ پر جانا ہے www.kgn، یہ ہماری اسکرین پر بھی اس وقت ہمارا جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ اسکرین پر بھی اس وقت پاپ اپ ہو رہا ہے۔ آپ ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ کو سامنے ہی پورٹل مل جائے گا، چاہے آپ دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت موجود ہوں، آپ نے اس پر اپنی قربانی بک کرنی ہے۔ پیمنٹ آن لائن بڑی آسانی سے ہو جائے گی، ویزا کارڈ کے ذریعے، ماسٹر کارڈ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ بھی رقم منتقلی کے دیگر ذرائع بھی آپ چاہے تو ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ 24/7 ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہے وہ کھلی ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر کے۔ اور یہ جو نیکی کا کام ہے نا، اس کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اس حوالے سے مزید گفتگو بھی فرمائیں گے کہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم نیکی کا کام یعنی کہ چیریٹی کا کام، خیرات کا کام، یہ چھپا کر کرو یہ تب بھی اچھا ہے،
اور اگر تم بتا کر کرو یہ تب بھی اچھا ہے. ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے, اور مسکنسیپشن تو نہیں, ایک چیز زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ نیکی اس طرح سے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں آپ کو قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بتا کر کریں یہ تب بھی اچھا ہے. ہاں, بتانے میں نیت یہ ہوگی کہ میرے اس دینے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھی تحریک مل جائے, اسے بھی ترغیب مل جائے, اور مجھے دیکھ کر وہ بھی راہ خدا میں خیرات کرنے پر آمادہ ہو جائے, تو اس سے خلق خدا ہی کی خدمت ہوگی, ان کا ہی بھلا ہوگا, تو یہ تب بھی اچھا ہے. بہت سے دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہمارے ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور بتاتے ہیں کہ ہم یہ قربانی, بہت سے لوگ اس میں سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. ابھی کچھ کالز ہمارے پاس آئی ہیں, کچھ قربانی بک کروائی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس نیت سے کہ دیگر لوگوں کو بھی تحریک ملے, میں نام لے دیتا ہوں کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحب ہیں خرم ندیم صاحب, انہوں نے نبی کریم کے نام پر ایک دمبا قربان کرنے کا جو ہے کرنے کے لیے بک کروایا ہے. 2 بھیڑ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جناب خرم ندیم صاحب کی جانب سے. یہ بھی بڑا احسن عمل ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم اپنی امت کے لیے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ جہاں پہ قربانی کی فرضیت ہے اور وہ سارا معاملہ ہے سب ایک طرف, اب یہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اس نبی کی تو لاکھوں کروڑوں اربوں امت ہے, مطلب ہم سارے ان کے امتی ہیں, ہمارا نبی تو ایک ہی ہے, ہم تقلید تو انہی کی کرتے ہیں. تو اب یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جو نبی ہمارے لیے قربانی کرتا ہے, اگر ہمیں استطاعت ہو تو ہم اس نبی کے نام سے بھی قربانی کریں. خرم ندیم صاحب نے یہ قربانی بک کروائی ہے. گائے میں ایک حصہ لیا ہے جناب حضرت سید غلام محی الدین کے نام پر بھی قربانی بک کروائی گئی ہے, اور 2 حصے لیے گئے ہیں راجہ ناظر احمد صاحب کی جانب سے. فیروزہ بیگم نے بھی ٹھیک ہے, فیروزہ بیگم صاحبہ نے 3 حصے لیے ہیں ایک گائے میں, اور جناب ندیم اسلم صاحب نے 4 حصے لیے ہیں ایک گائے میں. جناب سریہ ندیم صاحبہ نے 5 حصے, جناب خرم ندیم صاحب نے گائے میں 6 حصے علیحدہ سے بھی لیے ہیں, اور ایک گائے پوری یعنی کہ 7 حصے جناب عمر ندیم صاحب نے بھی بک کروائی. اللہ تعالیٰ ان تمام کی آمدنی میں مزید برکت عطا فرمائے, ان کی اس قربانی کو قبول بھی کریں. KGN کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, مزید ڈیٹیلز بھی شامل کریں گے, اکاؤنٹ نمبرز اور باقی چیز اسکرین پر موجود ہے. یہاں پر ہم پروگرام میں ایک حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کا مزید سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت شناخواہ ہیں اور ینگ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اور مختلف محفلوں میں ہم انہیں سنتے رہتے ہیں, QTV پہ بھی, اس کی اسکرین پر بھی اکثر و بیشتر ہم انہیں سنتے ہیں. جناب عبید رضا قادری صاحب. عبید بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. آج عبید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو سب سے پہلے ہم عبید بھائی سے گزارش کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ آغاز کریں پروگرام کا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر
میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں ہے تو وہی خدا ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ بہت عمدہ عبید بھائی زندہ باد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور حق ادا کیا ماشاءاللہ آپ نے عبید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم مزید بھی کلام انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے KGN کے حوالے سے ایک اور بات جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے آغاز ہی میں وہ یہی ہے کہ جہاں پر ہم یہ قربانی کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اور وہ تمام جو اس کا فلسفہ ہے اور قربانی وہ تمام باتیں ہم نے کی کہ اس کا گوشت ہم اس طرح سے تقسیم اور وہ سارا معاملہ اس سے جڑی ہوئی ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس گوشت کو مختلف انواع و اقسام قسم کی ڈشز بنا کر ہم خود بھی کھاتے ہیں اپنے مہمانوں کی توازو بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے دوست و احباب کو بھی بلاتے ہیں تو KGN نے اس چیز کو مد نظر بھی رکھا ہے کہ نہ صرف جو KGN کی وساطت سے قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا گوشت کچا تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ اسے پکا کر KGN کے مختلف دسترخوانوں پر جو ہمارے شاہراہوں پر چوکوں پر ہسپتالوں کے قرب و جوار میں آپ دیکھتے ہیں KGN کے ان دسترخوانوں پر اس گوشت کو پکا کر کھلایا جاتا ہے اور اس بات کا دھیان بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ صرف یوں ہی نہ ہو کہ بس ویسے ہی کوئی ہانڈی پکا لی ہے اور اسے کھلا دیا جائے جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں KGN یہ کوشش کرتا ہے کہ کم از کم اس بقرعید کے موقع پر جو وہ گوشت ہوتا ہے اسے باربیکیو کیا جائے مختلف قسم کے کباب بنا لیے جائیں اور جس طرح سے ہم خود کے لیے اور اپنے دیگر دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے چیز پسند کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے یہ جو نادار غریب مستحق طبقہ ہے اس کے لیے بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ باربیکیو کر کے بھی ہمارے دسترخوانوں پر کھلایا جاتا ہے اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر عمومی طور پہ ہماری رسائی نہیں ہو سکتی وہاں پر الحمدللہ KGN کے والنٹیئرز فیلڈ پر موجود ہوتے ہیں اور ان پہاڑوں پر اور وہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں جو دور دراز آبادیاں ہیں سکیٹرڈ آبادیاں ہیں وہاں تک بھی یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے تو اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر کے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی کھلے ہیں ہم اور اسی طرح سے آپ ہمارے آن لائن بینکنگ کی سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے آپ کسی بھی ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور یہ قربانی بک کروا سکتے ہیں قربانی ہی کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے آج خصوصی طور پہ ہم نے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ رکھا ہے جس کے لیے دو بڑے جید عالم دین ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ اطہر میاں قادری صاحب علامہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے خوش آمدید کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے خیریت سے علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی دسترس رکھتے ہیں بڑی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ ہی ایک ہمارے اور بڑے اچھے جید
سید عالم دین، اور کیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ نے بڑا علم بھی دیا ہے، اسے بیان کرنے کا طریقہ بھی رکھتے ہیں. جناب علامہ احمد سعید نورانی صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے. کیسے علامہ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ. آج اپنے دونوں علماء کرام سے ہم قربانی کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلا سوال علامہ صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گا. ایک فلسفہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دیکھیں قربانی تو 1400 سال سے امت محمدیہ کر رہی ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ جو زمانہ بدل رہا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں، ان کی سوچوں میں بھی فرق آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو وہ اس چیز کو ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ درس نظامی میں پڑھتے ہیں کہ تکرار کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ وہی ایک چیز ہوتی ہے جسے تکرار کرنے سے وہ ہمارے ذہن میں ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتا ہے. تو قربانی کے فلسفے کے حوالے سے گفتگو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس بہترین مشن کے اندر آپ نے ہمیں شریک کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں، جیسا کہ قربانی کے حوالے سے معروف ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہی کنٹینیو کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاملہ کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کیجیے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد ان کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلائی. یعنی کہ انہوں نے تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تکمیل کی، اپنے طور پر انہوں نے تکمیل کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، چونکہ انہوں نے قربانی کے اس مقصد کو جو اللہ رب العالمین کی رضا تک لے جاتا تھا، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچاتا تھا، اس مقصد کی چونکہ انہوں نے تکمیل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک مینڈا عطا کیا، اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی. اسی سنت کو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھر ان کی امت آگے چلاتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو رواں دواں رکھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی قربانی کی اور صحابہ کرام کو بھی قربانی کا حکم دیا. اور صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی ہے کیا چیز؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کفار مکہ پر بھی اور عرب کے لوگوں پر یہ واضح کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں. تو پھر اسی دین کو چلانے کے لیے، اسی دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور صحابہ کرام نے بھی قربانیاں پیش کیں. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے نام کی قربانی پیش کرنی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، اور جانور جب ذبح کیا جانے لگے تو تم اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العالمین جل جلالہ ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، قربانی کی قبولیت کا اندازہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کرنے سے اللہ معاف فرماتا ہے، فرمایا کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے بھی قبل. گویا کہ یہ اتنی مقبول عبادت ہے اور اس قدر جلد مقبول ہونے والی ہے کہ یہاں قربانی کے جانور کی گردن پر چھری پھری، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ لمحے کی بات ہے نا کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر گرے گا، اور ایک لمحے کے اندر اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. سبحان اللہ. یہ اس کی فضیلت. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کیونکہ اجر بہت بڑا تھا. عرض کی حضور کیا یہ ہمارے لیے مختص ہے، یعنی کہ کیا یہ صرف آل بیت کا خاصہ ہے یا تمام امت کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام امت کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور عطا جو ہے
پوری امت کے لیے عام بارش کی طرح ہے۔ علامہ صاحب ایک ضمنی سوال یہاں پہ بنتا ہے، آپ نے کہا کہ اور ہم نے بھی پہلے سے سن رکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ جانور لے کر آؤ، جس وقت وہ قربان ہو رہا ہو جانور تمہارا کھڑا رہنا یا موجود رہنا وہاں پر ضروری ہے۔ لیکن آج کل جس طرح سے اجتماعی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر گھر پر قربانی کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اب تو پاکستان میں بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں یا فلیٹس وغیرہ میں عمومی طور پہ یہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی۔ پھر خواتین کا ایک پردے کا معاملہ بھی ہے، تو اس کی دوسری صورت وہ وکالت والی کوئی صورت ہے وہ بھی عرض کر دیجئے تاکہ ذہنوں میں ابہام نہ رہے کسی کے۔ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان تھا نا، وہ چونکہ ثابت بھی سنت ہے، وہ مستحب عمل ہے جی کہ اگر یوں کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر یوں نہ ہو کہ بطور وکیل کسی اور کو متعین کر دیا، جیسے آج کل کے ہمارے دور میں ہوتا ہے، یا پردے کے حوالے سے خواتین گھر میں موجود ہیں، جانور بار ذبح ہو رہا ہے، تو اجر وہی ہوگا اس کے اندر، صحیح اجر وہی ہوگا، اللہ رب العالمین وہی گناہوں کی معافی کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مستحب عمل تھا تاکہ ایک جذبہ بڑھے، ایک شوق بڑھے۔ تو آج کے دور میں جیسا کہ ہمارے بہت سارے ٹرسٹ کے ذریعے قربانی ہوتی ہے، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، خواتین پردے کے حوالے سے بھی وہاں پر نہیں جا سکتی، یا ایسے مقام پر قربانی ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع نہیں کیا جا سکتا، تو بطور وکیل جب قربانیاں ہو رہی ہیں تو ان کی اجر کی فضیلت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت علامہ صاحب۔ علامہ تو میں قاضی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب جس طرح سے فلسفے کے حوالے سے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، تو فلسفے میں ایک بنیادی نقطہ نیت کا ہے کہ قربانی ہے ہی نیت کی عبادت ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال جان اور اگر ضرورت پڑے تو ہر کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس میں جانوروں کی خوبصورتی کا بھی ایک بڑا معاملہ آتا ہے، لیکن جب کوئی خوبصورت جانور لوگ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان یہ ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ وہ دکھاوے کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت کو کس طرح سے بہتر رکھا جا سکتا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور نیت چونکہ جب نیت بہتر ہوگی تبھی فلسفے پر عمل پیدا ہو پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ عمران بھائی، یقیناً جو سوال آپ نے کیا ہے آج دور حاضر کے اندر، اس معاملے میں ہم بہت بے احتیاطی کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر تکبر ڈال دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال سے محبت کو دور رکھنے کے لیے مال کو اللہ کی راہ میں بار بار قربان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ مال خرچ کر کے جانور کو لے کر آتے ہیں۔ اب ایک شخص جو مال خرچ کر کے جانور کو لے کر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے شیطان تو کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ قربانی صرف للہیت کے لیے کرے، شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ قربانی صحیح کا مقاصد کے لیے استعمال ہو، وہ آخر تک زور لگائے گا، وہ زور تو لگائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ذہن ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ اور وسوسے کیا کہ غریب کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے کہ تیرے پاس مال نہیں ہے اور تو قربانی نہیں کر سکتا، اور دوسرے کے ذہن میں جس کے پاس مال ہے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا جائے کہ دیکھو تیرے پاس مال ہے، تو جو ہے اتنا مالدار ہے کہ تیرے مال کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر قربانی کے جانور آتے ہیں تو بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے، بڑوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ بڑے بڑے جانور جا کر دیکھیں۔ اب ان جانوروں کو جا کر دیکھنا ایک ہوتا ہے صرف ارادتاً جا کر دیکھ لینا، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے خود شو آف کرنا ہے، آپ اس کی باقاعدہ تشہیر سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ جانور جو ہے یہ پورے کراچی کا سب سے بڑا جانور ہے، تو اس کی تشہیر کرنا تو یہ یقیناً آپ کی نیت کے فطور کی طرف چلے جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کام کو نہیں کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور پھر تکبر بھی۔ ہاں علامہ صاحب، اس میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں خوبصورت جانور لاؤں گا اور سب سے خوبصورت جانور لاؤں گا شہر کراچی کا یا ملک پاکستان کا، تو جب وہ جانور خوبصورت ہوگا، وہ نا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے، تو جب کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے تو فطری تقاضا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو میں خوبصورت جانور اس لیے لا رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی، اور پھر جب میں اسے قربان کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز
ایسی نیت رکھ کے کر دیکھیں، سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری حالتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ اگر اس کی نیت یہی ہے جو آپ نے کہی ہے، عرض فرمائی ہے کہ اس کی نیت یہی ہے کہ بھائی میں ایک اچھا جانور لے کر آؤں تاکہ مجھے انسیت مل جائے، مجھ سے محبت قائم ہو جائے، اور پھر اللہ نے جو کہا کہ اپنی اچھی شے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے، اگر نیت یہی ہے کہ شو آف کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، اس سے بچنا، لوگوں کو دکھاوے کے طور پر، تکبر کے طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان منفرد کرنے کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی عبادت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل کریں گے یہاں پر، لیکن ایک وقفہ ہے، چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں